بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ وہ رات دن کا تھکا ماندہ ہونے کے باوجود ان کے پیچھے ایسے نظر آتا تھا جیسے شیر غضبناک بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ کے پیچھے چنگھاڑتے ہوئے آ رہا ہو۔ دائیں بائیں حملہ کر کے 180 ملعونوں کو تہہ تیگ کر ڈالا۔ جب اہل کوفہ نے ان کی اس شجاعت و دلیری اور قوت بازو و توانائی کو دیکھا تو مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو لکھا کہ مدد کے لیے جنگی مرد میدان لوگوں کی تازہ فوج بھیجے، تو ابن زیاد نے بھی 500 کی فوج بھیجی۔ حضرت مسلم نے ایک ہی حملے میں ان کو شکست دے دی، کچھ مارے گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن اشعث نے ابن زیاد سے پھر مزید امدادی فوج کا مطالبہ کیا تو ابن زیاد نے غصے میں آ کر جواب دیا کہ مسلم صرف ایک آدمی ہے، کیا اس نے اتنی بڑی جماعت کو قتل کر ڈالا ہے؟ اگر تم کو مسلم سے زیادہ بہادر کے مقابلے میں بھیجوں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کی مراد حضرت امام حسین علیہ السلام تھی۔ محمد بن اشعث نے جواب دیا، تو نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی فروش یا ہیرو کے کسی جاٹ کی طرف تھوڑا بھیجا ہے۔ اے بادشاہ، تو نے مجھے ایک شیر ببر کے مقابلے میں بھیجا ہے، اور آل رسول کے مرد شجاع جس کے ہاتھ میں تلوار کاتے ہے کے مقابلے میں تو نے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر ابن زیاد نے 500 کی تعداد میں فوج بھیجی اور حکم بھیجا کہ مسلم کو کسی بہانے سے گرفتار کر لو، لیکن پھر حضرت مسلم نے باوجود خستگی کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، کسی کو تاب مقابلہ نہ تھی۔ آخر انہوں نے ایک ہیلا سوچا اور آواز دے کر کہا، اے مسلم، ابن زیاد تجھے امان دینے کو تیار ہے۔ لیکن حضرت مسلم نے پرواہ نہ کرتے ہوئے پے در پے حملے جاری رکھے اور ایک جماعت کثیر کو دار البوار پہنچایا۔ کوفی بزدلوں نے جب دیکھا کہ مسلم کا مقابلہ آسان نہیں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور آگ اور پتھر برسانے لگے۔ بس حضرت مسلم ایک طرف دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور ان کو مردانہ وار جنگ کرنے کی دعوت دی۔ ایک نامرد نے راستے میں گڑھا کھود کر اوپر سے خسو خاشاک رکھ دیے اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ فلاں طرف سے لڑائی کو جاری رکھو، کہ حضرت مسلم آگے بڑھیں گے تو ضرور اس گڑھے میں گریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بس حضرت مسلم کا پاؤں اس گڑھے میں پھسلا اور ابو بکر بن حمران نے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ ایک ملعون نے تلوار ماری کہ آپ کا منہ زخمی ہو گیا اور دانت مبارک گر گئے۔ کسی نے پشت کی طرف سے نیزے کا وار کیا کہ حضرت مسلم منہ کے بل زمین پر گر پڑے، بس گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلے۔ اس وقت حضرت مسلم اپنی زندگی سے مایوس تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ عبید اللہ بن عباس سلمہ نے تانا مارتے ہوئے کہا، اے مسلم، جو آدمی اتنا بڑا کام سر پر رکھے تو مصائب کے آ جانے پر اس کو گریہ زیب نہیں دیتا۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، خدا کی قسم، اگرچہ زندگی
ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن میں اپنے لیے نہیں روتا، بلکہ مجھے تو امام حسین علیہ السلام کی فکر ہے کہ وہ بال بچوں کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں، مبادا ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت مسلم پر پیاس کا غلبہ تھا، چنانچہ پانی طلب کیا تو مسلم بن عامر باہلی ملعون نے کہا، آپ کے لیے ایک قطرہ آب بھی حرام ہے۔ پس عمر بن حریث نے اپنے غلام کو حکم دیا اور پانی لایا۔ جب آپ نے پینے کا ارادہ کیا تو پیالہ خون سے پر ہو گیا، پس اس کو زمین پر گرا دیا۔ پھر دوبارہ پانی لیا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پانی لیا، جب منہ سے لگایا تو دندان مبارک گر کر کاسہ آب میں جا پڑے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے پیالے کو منہ سے ہٹاتے ہوئے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اگر یہ پانی میرا رزق ہوتا تو مجھے نصیب ہوتا۔ پس ابن زیاد کا حکم پہنچا کہ مسلم کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ چنانچہ دارالامارہ میں پہنچے اور ابن زیاد کو سلام تک نہ کیا۔ خوش آمدی لوگوں نے آوازیں دیں کہ امیر کا سلام کرو، تو جناب مسلم نے فرمایا کہ یہ میرا امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، سلام کرو یا نہ کرو، اب تجھے قتل ضرور کیا جائے گا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے کہا، مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ وصیت کر لوں، تو ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ پس جناب مسلم نے درباریوں میں ایک نظر دوڑائی اور ابن سعد کو دیکھ کر فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں اور اس کا پورا کرنا تیرے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن عمر سعد نے جی چرایا تاکہ ابن زیاد خفا نہ ہو جائے۔ پس خود ابن زیاد نے کہا کہ وصیت کے سننے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابن سعد کو علیحدہ لے گئے اور ابن زیاد دیکھ رہا تھا تو حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ نمبر 1، میں خدا کی وحدانیت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔ نمبر 2، میری زرع فروخت کر کے میرا 1000 درہم ادا کرنا، وہ حسب ضرورت میں اس شہر میں لے چکا ہوں۔ نمبر 3، میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس طرف روانہ سفر ہو چکے ہیں۔ انہیں بدلے ہوئے حالات کے تحت اس طرح کی پیش قدمی سے باز رہنے کا خط لکھنا۔ نمبر 4، بعض روایات میں ہے کہ فرمایا، میری لاش کو دفن کرنا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف قاصد بھیجنا کہ وہ کوفہ نہ آئیں، کیونکہ میری اطلاع کے تحت وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد سے حضرت مسلم علیہ السلام کی وصیتوں کا تذکرہ کیا تو ابن زیاد نے جواب دیا کہ اگرچہ خائن کبھی کبھی امین ہو جایا کرتا ہے، لیکن امین آدمی سے کبھی خیانت نہیں ہو سکتی۔ خدا تیرا برا کرے، تو نے امانت میں خیانت کی ہے اور وصیت کا راز فاش کیا ہے۔ اگر مجھے مسلم اپنا امین بناتا تو میں ہرگز اس کے راز کو فاش نہ کرتا اور حتی الامکان وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ اے ابن سعد، تو نے امانت کی خیانت کا بدترین گناہ اپنے سر پر لیا ہے، لہٰذا اب امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے لیے بھی میں تجھے ہی حکم دوں گا۔ بعض روایات کی بنا پر ابن زیاد نے کہا کہ اس کے مال کی ہمیں ضرورت نہیں، بے شک اس کا قرض ادا کرو، نیز قتل کے بعد اس کے جسم سے ہمیں تعلق نہیں،
بے شک دفن کر دینا۔ اور آخری بات کے متعلق یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ادھر نہ آئیں تو ہمیں خواہ مخواہ ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آئیں گے تو ہم بھی لڑنے سے دریغ نہ کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت مسلم نے محمد بن اشعث سے خواہش کی کہ امام حسین علیہ السلام کو حالات کی اطلاع بھیجے اور لکھے کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ محمد بن اشعث نے ایک آدمی بھیج دیا جس نے منزل زبالہ پر امام عالی مقام علیہ السلام کو واقعات کی اطلاع دی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تو نے مسلمانوں میں افتراق کیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔